اگلا باب ہے یقین اور توکل کا. یقین کا معنی تو یقین ہے جس میں انسان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کسی چیز کے بارے میں نہ موجود ہو، پوری تسلی اور اطمینان اور پورا بھروسہ اور اعتماد. یہ ہے توکل کے معنی کہ انسان کوئی کام کرنے کے بعد پھر خدا کے حوالے کر دے اس کام کو اور پھر بے فکر ہو جائے. اسے یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی قوت اور اپنی طاقت سے کر سکتا ہوں. نہیں، انسان یہ سمجھے کہ یہ خدا ہی کی مرضی اور خدا ہی اس کام کو دراصل کرنے والا ہے. عموماً ہمارے ہاں توکل کا معنی بہت غلط لے لیا گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کر کے سب کام خدا کے حوالے کر دو اور یہ توکل ہے، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن پاک کی کچھ آیات ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں. پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، آیت نمبر 22. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، جب مومنوں نے بہت سے لشکروں کو دیکھا جو جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ پر ہر طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے، کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ایسی مخالفتیں دیکھنی پڑیں گی. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اتنے خوف کا عالم دیکھنے کی بعد بھی ان کے ایمان اور یقین اور تسلیم میں اور اضافہ ہی ہوا. اس چیز نے ان کے ایمان میں اور یقین میں کمی نہ کی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں. فاخشوہم، ان سے ڈرو، دیکھو تمہارے خلاف نہ جانے کیا ہو جائے گا. لیکن ڈرنے کی بجائے کیا ہوا اس بات میں فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے کہ ان سے ڈرنا کیا، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے. یہ ہے ایک بندہ مومن کے توکل کی بہترین تصویر. ایک اور جگہ پر پھر فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے. وفضل، اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، انہیں کسی تکلیف اور کسی برائی نے ہاتھ بھی نہ لگایا. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، اسے کبھی موت نہیں آنی. تو انسان بھروسہ اس پر کرے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو واقعی انسان اس پر بھروسہ کر سکتا ہے. رہے وہ سارے اسباب کہ جو آج ہیں اور کل نہیں، ان پر بھروسہ انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا. وقال تعالی فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. سورۃ آل عمران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کوئی ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں. اور اسی طرح کی اور بھی توکل کے بارے میں بہت سی آیات ہیں. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ تھی قرآن پاک کی آیات توکل کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں پہلی حدیث چونکہ لمبی ہے اس لیے میں صرف اس کے ترجمے اور تفسیر پر اکتفا کروں گی. ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بعض امتوں کا انکشاف کیا گیا، یعنی خواب میں دکھایا گیا یا وحی کے ذریعے بتایا گیا، کچھ امتوں کے حال مجھے دکھائے گئے. تو میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور کسی نبی کے ساتھ صرف 2-3 آدمی ہیں. اندازہ کریں ہم کتنی جلدی تنگ آنے لگتے ہیں اس بات سے کہ اتنے عرصے سے تبلیغیں ہو رہی ہیں اور جتنی تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے اتنے لوگ بگڑ رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ
آج کل کے تبلیغ کرنے والے تو صرف انسان ہیں، جبکہ پہلے انبیاء تھے، اور انبیاء کی امتیں کتنی کتنی ہیں. کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ صرف 2-3 لوگ مسلمان ہوئے اور بس، اور پھر بھی وہ اپنے مشن سے باز نہ آئے. اور بعض ایسے بھی تھے جن کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا، پوری زندگی کھپا دی، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ان کا فرض ادا ہو گیا. اچانک میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے. مگر مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، بنی اسرائیل. لیکن آپ آسمان کے کنارے کی طرف ذرا نظر ڈالیں تو ادھر مجھے ایک بہت ہی بڑی جماعت دکھائی گئی. پھر مجھے آسمان کے دوسرے کنارے پر بھی نظر ڈالنے کو کہا گیا، ادھر بھی بہت بڑی جماعت تھی. تب مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ جو سب امتوں سے بڑی ہے، جس میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب اور عذاب دیے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اتنی بڑی امت میں سے 70,000 ایسے ہیں جن سے حساب نہیں لیا جائے گا اور وہ سیدھے جنت میں پار کرا دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، یعنی مسجد سے نکل کر گھر چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بلا پوچھ گچھ اور بلا عذاب جنت میں داخل ہونے والے افراد کے متعلق گفتگو اور غور و فکر کرنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر چلے گئے، اور صحابہ کرام جن کے پاس آپ یہ بات فرما کے گئے تھے وہ آپس میں اب باتیں کرنے لگے کہ یہ کون ہوں گے، کن کے اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا. بعض کی رائے یہ تھی کہ وہ حضرات ہوں گے یہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، یعنی صحابہ کرام ہوں گے. بعض کا خیال تھا ممکن ہے یہ وہ حضرات ہوں جو اسلام کی حالت پر پیدا ہوئے، یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور ہم نے کوئی نہ کوئی شرک اور غلط کام کر لیا، تو یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو مسلمان پیدا ہوں گے اور انہوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو. غرض مختلف قسم کے خیالات ظاہر کیے گئے، یعنی لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ یہ 70,000 ہیں کون خوش قسمت. ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، بالکل قریب قریب. اب بھی اگر آپ جائیں مسجد نبی میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے منبر اور آپ کی قبر مبارک کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے کہ انسان اگر ایک بات کرے تو دوسرا سن سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے اور پوچھا کیا اظہار خیالات ہو رہا ہے، یعنی کیا باتیں ہو رہی ہیں. چنانچہ آپ کو ان خیالات سے باخبر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور نہ فال وغیرہ لیتے ہیں، بلکہ صرف اپنے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. یعنی یہ 70,000 وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی مشکلات میں اور تکلیف دہ مراحل میں صرف خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی انسان پر نہیں، کسی تعویذ پر نہیں، اور نہ ہی فالیں نکالتے ہیں. ہمارے ہاں بھی مختلف طریقے سے فال نکالنے کے طریقے رائج ہیں، لیکن جنت میں بغیر حساب جو داخل ہونا چاہے وہ یہ کام نہ کرے اور توکل رکھتے ہیں. یہ سن کر جناب عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے، ان 70,000 میں شامل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک دوسرے صاحب اٹھے اور اپنے کو انہی میں سے ہونے کی دعا کے طالب ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملہ میں عکاشہ تم سے بازی لے گئے، انہوں نے پہل کی، اس میں شامل ہو گئے، تم بعد میں ان کے لیے دعا نہ کیا آپ نے. ایسی جب کوئی حدیث آپ پڑھیں تو فوراً اپنے لیے دعا کیا کریں. کوئی بھی چیز سنیں اس قسم کی یا پڑھیں اکیلے میں بھی یا کسی وقت، چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو فوراً دل سے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے. کیا پتا، کیونکہ ہم بھی تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نا یہ بات. تو بہرحال بہت ہی اہم حدیث ہے، اس میں 2 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس میں انسان خدا پر توکل میں کمی کر کے کسی اور مادی سہارے کے اوپر بھروسہ زیادہ کرنے لگے اور اس پر اس کا یقین زیادہ ہو جائے، بلکہ اس کا اصل یقین کی کیفیت اللہ کی ذات ہی کے ساتھ رہنی چاہیے. اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ نیکی کی، خیر کی دعا اور بھلائی مانگنے میں انسان کو بہت جلدی کرنی چاہیے،
دعاؤں کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر وہ فلاں جگہ مانگیں گے, فلاں وقت مانگیں گے, معلوم نہیں کون سا قبولیت کا وقت ہو جائے اور کس وقت انسان کی سن لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا مانگنے کے لیے ہم نے جو مصنوعی شرطیں عائد کر دی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد نہیں کی. کسی بھی حال میں انسان ہو, دل میں چپکے سے بھی رب کو پکارے تو رب سنتا ہے, اس لیے کسی موقع کو گنوانا نہیں چاہیے. اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرا اطاعت گزار ہوا. یہ ایک دعا ہے, اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیں, ورنہ دیکھ کے بھی کبھی کبھار اسے پڑھ سکتے ہیں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. متفق علیہ. معنی اس کا یہ ہے, اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لے آیا, میں تیرے لیے اطاعت گزار ہوا, تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے, میرا رجوع تیری ہی جانب ہے, اپنا معاملہ تیری ہی جناب میں پیش کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری ہی عزت کے ذریعے پناہ طلب ہوں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میری اطاعت, میرا ایمان, میرا توکل اور میری پناہ طلبی اس لیے ہے کہ تو مجھے بھٹکنے نہ دے, اللہ گمراہ ہونے سے بچا لے. اور حی لا یموت تو ہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی نہیں مرے گا. باقی جنوں انس تو سب مر جائیں گے, کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ کیوں کروں جو کہ سب جانے والے ہیں, تجھ پر کیوں نہ کروں کہ جو تو دنیا میں بھی میرا والی و وارث ہے اور قبر میں بھی اور آخرت اور حشر کی سختیوں میں بھی. اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے یہ کہہ کر ڈرایا کہ مشرکین نے بہت بڑا لشکر آپ کے خلاف اکٹھا کر لیا ہے تو ان کے ایمان میں اور بھی پختگی اور زیادتی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات ہوں, تکلیف دہ معاملات ہوں, تو انسان کے لب پر, زبان پر جو کلمہ ہونا چاہیے وہ کیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے, تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک بڑی مجرب دعا ہے, جسے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ کی چتا پہ کھڑے ہو کے پڑھا تو آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی, جو انسانی تاریخ میں ایک معجزہ ہے کہ آگ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی, کوئی نیک ہو یا بد ہو, کوئی بھی ہاتھ دے اس میں تو لازمی جلا دے گی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا. دوسرا معاملہ کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مشکل وقت آ پڑا تو انہوں نے اس مشکل سے بھاگنا اور فرار حاصل کرنے کی تدبیر نہ کی, بلکہ فوراً ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ دیا, اور یہی ہمارے لیے ایک بہترین راہ ہے. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير قیل معناہ متوکلون وقیل قلوبهم رقیقہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل. اس کی تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ پرندوں کی طرح توکل کرنے والے, کیونکہ پرندے جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں. تو اسی طرح وہ لوگ جو ہر معاملے میں رب کے اوپر توکل کریں اور اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ پرندوں کی طرح دل ہونے سے مراد یہ کہ کسی کے خلاف بغض نہیں, حسد نہیں, کوئی میل نہیں, کوئی برائی نہیں, بالکل صاف ستھرے نرم دل. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پرندہ گھونسلے سے نکلنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور ادھر ہی لیٹ رہے اور کہے کہ توکل کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خود ہی رزق پہنچا دے گا. نہیں, آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں اڑتا ہے, یعنی کتنی دور میلوں اس کی اڑان ہوتی ہے. یعنی کوشش تو کرے انسان, لیکن کوشش کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے, اور یہی چیز انسان کو پھر سکون اور اطمینان دینے والی ہوتی ہے.
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح فرما دے. یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے اوپر صحیح معنوں میں یقین اور توکل کرنا سکھا. اللہ تو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے. یا اللہ تو ہماری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح کر دے جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے. یا رب العالمین تو ہم سے اس کوشش کو قبول فرما، اس میں برکت پیدا فرما. یا ارحم الراحمین تو ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما. اللہ تو ہمارے تمام عزیز اور رشتہ داروں کو صحت عطا فرما. جن بیماروں کی صحت کے لیے خاص دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان پر رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.